الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ حضرات علماء اعظام اور اس قدیم دینی ادارے کی دعوت پر انتہائی محبت کے ساتھ جمع ہونے والے ہمارے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے، بچیاں، پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس قرآنی، ایمانی، تعلیمی، تذکیری مجلس میں ہم لوگوں کو عقیدت و احترام کے ساتھ جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو ہم سب کے لیے دنیا میں، آخرت میں عزت، کامیابی، کامرانی، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آپ حضرات کافی دیر سے بہت ہی اہم موضوع پر، جو دین کے بنیادی موضوعات ہیں، ان پر بیان کو سماعت کر رہے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ ہمارے ان دینی اداروں کے اندر اس طرح موقع ملتا ہے کہ ہم لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور ان دینی باتوں کو اپنے بڑوں سے سنتے ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو جن کو انسان بار بار سنتا ہے، لیکن کبھی موقع کی نزاکت ایسی ہوتی ہے، انداز بیان ایسا ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، بتلانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے، سننے کا ماحول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جہاں ان سالانہ پروگراموں کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو ان اداروں سے جوڑ دے اور ہم ان اداروں کے محافظ، اللہ کے سپاہی بن کر کھڑے ہو جائیں اور دینی اداروں کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے سے، ہر چہار جانب سے ان کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی، اپنے بچے، اپنی اولاد، اپنی نسل، اپنی جو بھی طاقت اور صلاحیت ہے اس کو لگا دے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستان کا مسلمان اس بنجر علاقے کے اندر رہ کر
اس تاریکی کے دور کے اندر، فتنے کے زمانے کے اندر کم سے کم یہ اعزاز اس کو حاصل ہے کہ آج ہمارے علاقے کا یہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تعلیم اور تذکیر کو اپنا مشغلہ بناتا ہے اور دل سے قرآن پاک کی محبت رکھتا ہے، الحمدللہ اس محبت کو ثابت کرتا ہے اپنی ان دینی اداروں کی چمک اور دمک کو دکھلا کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری مستورات، ہمارے بزرگ اور بوڑھے، ہماری قوم کے سماج کے ذمہ داران اور یہ اکابر علماء جو دینداری اور دینی حمیت و بردباری کا درس دیتے ہیں، یہ اپنی زندگی، اپنی خاموشی، اپنے کلام، اپنی جستجو، اپنی لگن اور اپنی محبت سے ان دینی اداروں کے اندر اپنی زندگیوں کو لگاتے اور کھپاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دینی ادارے آگے بڑھتے ہیں، کتنی زندگیاں ان کو آگے بڑھانے میں لگاتی ہیں، کتنی صلاحیتیں ان کے پیچھے صرف ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کا مال ان کے پیچھے لگتا ہے، اور ہماری نسلوں کے ننھے منھے بچے 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے ان بوریوں پر بیٹھتے ہیں، درسگاہوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کے قرآن کا درس لیتے ہیں، کلام کا درس لیتے ہیں، اور درس دینے والے درس دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا نام بھی زندہ ہے، اللہ کا کام بھی زندہ ہے، اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والا کلام بھی اللہ کا زندہ ہے۔ یہ صرف اور صرف سبب اور ذریعہ اللہ تعالی نے ان دینی مدارس و مکاتب کو بنا رکھا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ ان اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ ماں باپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کی دی ہوئی یہ امانت ہمارے پاس امانت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ اولاد ہماری گودوں کے اندر ہماری نظروں کے سامنے رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ بستر بند کر دے گا یا تو ہم ان سے جدا ہو جائیں گے یا ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، ایک سمجھدار انسان جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا کر کہتا ہے، ٹٹول کر کہتا ہے، جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اور ندا دے کر کہتا ہے، آواز لگا کر کہتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑ کر جاؤ۔ اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بچوں کے تعلق کو قرآن سے جوڑ کر جاؤ، اپنے بچوں کے تعلق کو اپنے دین سے جوڑ کر جاؤ، ایمان اور کلمے سے جوڑ کر جاؤ۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم شاید اس بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج تک اللہ کے دین کا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی یا بڑے سے بڑا کلام بھی اگر محفوظ ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بڑوں نے، پرکھوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس دنیا کی زندگی میں اپنے بچوں کو نسل در نسل ٹرانسفر کر کے، بتلا کر، سمجھا کر، ترغیب دے کے، تعلیم دے کے، ان کو یاد کرا کر، ان کو رٹا کر، ان کو سمجھا کر اس بات کی طرف لگایا کہ مسلمان کا بچہ کیسے مسلمان بن سکتا ہے اور اللہ کا کلام ان کی زندگی کے اندر کیسے آ سکتا ہے۔ چنانچہ ان بڑوں نے، بزرگوں نے اللہ کے قرآن کو ان مساجد کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے اپنے بچوں میں داخل کرایا، ٹرانسفر کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قرآن چلتا 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 1446 سال کے بعد آج دنیا کے کونے کونے پر قرآن بالا ہے۔ اللہ تعالی، بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے وعدے پر کھڑا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ حفاظت کی ذمہ داری
اس دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر لے کر اسباب کسی کو بھی بنا سکتا ہے، سبب کالا بھی بن سکتا ہے، گورا بھی بن سکتا ہے، امیر بھی بن سکتا ہے، غریب بھی بن سکتا ہے، اپاہج بھی بن سکتا ہے، بیمار بھی بن سکتا ہے، صحت مند بھی بن سکتا ہے، نوجوان بھی بن سکتا ہے، مرد بھی بن سکتی ہیں اور عورتیں بھی بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم اللہ کے دین سے منہ موڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس دین کے لیے کسی کو بھی کھڑا کر دے گا، اللہ کسی کو بھی کھڑا کرے گا۔ امیہ بن خلف نہیں کھڑا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے غلام کو کھڑا کر دیا، اس کے غلام کو کھڑا کر دیا۔ ولید بن مغیرہ نہیں کھڑا ہوا، اللہ نے اس کے غلام کو کھڑا کر دیا۔ مکے کے سرداران، مکے کی قیادت اور مکے کے بڑے بڑے سپہ سالار نہیں کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے غلاموں سے وہ کام لے لیا جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے چہرے کو بگاڑا، وہ قتل و غارت گری پر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بلال سے کام لے لیا، زید بن حارثہ سے کام لے لیا، اسامہ بن زید سے کام لے لیا، حسان بن ثابت سے کام لے لیا، سلمان فارسی سے کام لے لیا، ابو ذر غفاری سے کام لے لیا، مصعب بن عمیر سے کام لے لیا۔ یہ لوگ مکہ کے سرداران نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کو بازاروں میں خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے ان کو قبول کر لیا۔ آج یہ مجمع اور یہ مجلس ہم سے تقاضا کر رہی ہے اور ہم سے جھنجھوڑ کر کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے آج اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ کل کو اسلام کی عمارت ہوگی اور تمہارے بچوں کا کاندھا ہوگا، ان کاندھوں کے اندر ایمان کی حرارت، کلمے کی طرف، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ حالات کیسے ہی ہو، زمانہ کیسے ہی ہو، لوگوں کی طرف سے اٹھنے والی آندھیوں کا رخ کیسے ہی ہو، لیکن مسلمان کا ایک ادنا سا بچہ ایمان کا ایک بال بیکا ہونے سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنے والا بنے۔ یہ جب تک جذبات مسلمان میں نہیں آئیں گے اس وقت تک اسلام کو قوت نہیں ملے گی۔ یہ مدارس آپ سے چیخ کر یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، آپ اپنے بچوں کے دلوں میں نبی کی وہ محبت ڈالیں جو محبت خباب میں تھی، زبیر میں تھی، طلحہ میں تھی، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے اس جانثار کو تیر دو، لوگوں نے کہا کہ اس کو تیر دیا جائے گا، اللہ کے نبی نے مخاطب بنا کر کہا کہ اے طلحہ تیر ہاتھ پر رکھ اور دشمنوں کی طرف تیر پھینک، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہیں۔ یہ جذبات مسلمان کے ہونے چاہیے، جو مسلمان اپنے مذہب کے اوپر پتھر سے زیادہ سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنی خوشی اور غمی کو، سب کو، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی گالی دیتا رہے، کوئی بکواس کرتا رہے، کوئی گندا کرتا رہے، کوئی چور کہتا رہے، کوئی غابن کہتا رہے، کوئی غاصب کہتا رہے، لیکن اگر میرا دامن اور میری زبان، میری حیا، میری عزت اگر اسلام سے جڑی ہے، خدا کی قسم مجھے رائی کے دانے کے برابر بھی پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ میرے اور تیری باتوں کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد میں میدان محشر سے پار ہو گیا تو مجھے رائی کے دانے کے برابر
برابر بھی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام دقیانوسی مذہب ہے یا قرآن پرانا کلچر ہے، مجھے ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر میں اس گھاٹی سے پار ہو رہا ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، آج کا ماحول ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کو ایمان اور قرآن سے کیسے مضبوط کریں۔ وہ سکھلایا جاتا ہے ان مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، ان مدارس اور مکاتب کے اندر، اور مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے علاقے کے مسلمان، آپ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کے ان سیاہ دروازوں سے، چوکٹوں سے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو کمائی کی مشین سمجھا، تجارت سمجھا، کاروبار سمجھا، دکان پر بٹھایا، بھٹوں میں جھونکا اور فیکٹریوں میں داخل کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ کیا، آج کے ہمارے علاقے کے نوجوان اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب یہ بچہ ہے اور قرآن ہے، آپ اس کو داخل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی قیادت آپ کے علاقے کی سپرد کی ہے۔ زمانے قدیم سے آپ کے علاقے کے یہیں کا پانی پینے والے، یہیں کا دانہ کھانے والے، یہیں پر پلنے بڑھنے والے، یہیں کی فضاؤں میں سانس لینے والے، خدا کی قسم دین کی قیادت دنیا کے کونے کونے پر کرتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، اور قیامت تک جب تک بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کے اندر قرآن کی حکمت اور فراست اور محبت رکھے گا، دین کی قیادت آپ کے ہاتھوں میں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم